میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے کروں کبھی بھی بیٹی کو یہ کہہ کے رخصت مت کرنا کہ ہم ہیں. آپ اس پہ ظلم کر رہے ہیں. بیٹی کو ایسے رخصت کرنا جیسے میرے نبی نے رخصت کیا. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی فاطمہ سے کہا تھا فاطمہ کل تک میری ذمہ داری تھی، آج کے بعد علی کی ذمہ داری. کیا بات ہے، واہ واہ. میری فکر مت کرنا، علی کی فکر کرنا. ہاں ہر بات میں علی کی فرمانبرداری کرنی ہے، اس لیے کہ علی سب کچھ ہے. اب تیرے لیے علی سب کچھ ہے. آپ بھی بیٹیوں سے کہہ دینا بیٹی تیرے لیے تیرا شوہر سب کچھ ہے، ہم کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں ہے. ہاں یہی بہتر ہے آپ کی اور آپ کی بیٹی کے حق میں. ورنہ کیا کر لے گا آپ کا بیٹا؟ ایک نہیں 10 بلٹوں پہ بیٹھ کے چلا جائے، 3-4 تھار لے جائے، 8-4 فارچونر لے جائے، کیا کر لے گا؟ جا کے گولی تو مار دے گا جا کے، اور کیا کر لے گا؟ لیکن اگر دماد نے 3 بار کہہ دی نا طلاق، بوجھ پورے خاندان سے نکل نہیں اٹھے گا. جی 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 جی. اور میری بیٹی کبھی ماں، کبھی باپ، کبھی بھائی، کبھی بھابھی کے کہنے میں آ کر کے اپنے شوہر سے مت بگاڑنا. بے شک بے شک. طلاق کے بعد کوئی کسی کا نہیں ہوتا ہے. ٹکڑوں کو ترس جائے گا. جنہوں نے کہا تھا نا جا لات مار کے آ جا، وہی کل دھکے دے کے نکالیں گے تجھے. تیرا گزارا تیرے شوہر کے دروازے سے. اور ایک فیشن بہت چل رہا ہے، فیشن غلطی تمہاری لڑکی کرتی ہے، آتم ہتیا کرتی، پھنساتے دماد کو. بالکل ہی ڈر نہیں لگتا. اللہ کے یہاں کوئی جواب نہیں دینا. یہاں کے پھندے سے نکل جاؤ گے، وہاں کے پھندے سے نہیں نکل سکتے. بے شک بے شک. غلطی تیری بیٹی کی ہے تو اعلان کر کے کہ میری بیٹی قصوروار ہے، کسی کے بیٹے کا کوئی جرم نہیں. ورنہ یاد رکھ جب اللہ بدلے لیتا ہے نا تو کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوتا. جی بے شک. سمجھ گئے نا میری بات؟ اللہ جب بدلہ لیتا کوئی بچانے والا نہیں ہوتا، بچانے والا نہیں ہوتا نا. چیلنج کرتا ہوں خدا کی خدائی کبھی دیکھو، کبھی اکیلے میں سوچ یار، ستم کرنے سے پہلے سوچ. یہ شامیانہ لگائے بہت زیادہ کتنا ہوگا؟ 40 بائی 40 ہوگا. لیکن اسے روکنے کے لیے کتنے پلر کھڑے ہیں یہ دیکھو. اقبال خان انجینئر ہو، آپ کو پتا ہوگا ایک بھی چھت بنا ستون کے نہیں روک سکتی ہے. جی. اللہ کہتا تو 10 بائی 10 کی نہیں روک سکتا بنا پلر کے. میرا آسمان دیکھ، میں نے بلا پلر کے روک رکھا ہے. بے شک بے شک. اور ایک نہیں کہتا ہم نے 7 ہی بنا پلر کے روک رکھے. 7 بلا بلا. ہاں بنا پلر کے روک رکھے ہم نے 7 آسمان. کبھی اس سے نہ ٹکرانا، کبھی اس کی زمین پہ اس کی مخالفت نہ کرنا، ورنہ زمین میں گھسیڑ دے گا. اگر باقی رہنا چاہتے ہو تو اس کے نیموں کو فالو کرو، اس کے قوانین کو فالو کرو، اس کے اصول فالو کرو. اس کا ایک قانون یہ بھی ہے الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا پریوار ہے، اللہ کا خاندان ہے. میرے پریوار کو کوئی کچھ کہے میں برداشت نہیں کروں. آپ کے بیٹے کچھ کہے آپ برداشت نہیں. آپ کے بھائی کو، آپ کے پریوار کو. جب ہم ایک کمزور مخلوق کچھ نہیں کہہ سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، وہ خدا ہو کر کے اپنے مخلوق پہ ستم کیسے گوارا کرتا ہے؟ بے شک بے شک. تو اگر جرم تیری بیٹی کا ہو تو کبھی داماد کو مت پھنسانا، یاد رکھنا، ورنہ اللہ اتنا رلائے گا کوئی آنسو پوچھنے والا نصیب نہیں ہوگا. یہ بڑی تیزی سے ڈرامہ چل رہا ہے. جاؤ جا کے دیکھو، کئی لوگ کہتے دعا کر دو بیوی نے پھنسوا دیا. اللہ توبہ بھائی، بیوی نہیں پھنسوا دیا، جو شریک حیات تھی، جو ہم سفر تھی، وہی مقدمہ کرے بیٹھی ہے. اگر بیٹیاں ایسا کریں گی تو کوئی بھروسہ نہیں کرے گا. اس لیے میری گزارش ہے خدا کے واسطے بیٹیوں کو سمجھائیے، بیٹیوں کو کنیز فاطمہ بنا کے بھیجیے. وہ تیرے لیے بھی جنت بنے گی، شوہر کے لیے بھی جنت. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اور اگر نہیں سمجھاؤ گے تو وہ تمہیں بھی جہنم میں ڈال دے گی، سسرال کو بھی جہنم بنا دے گی. اس لیے ضروری ہے مصطفیٰ کا کردار اپنایا جائے، نظام مصطفیٰ کو فالو کیا جائے. کوشش یہ کرے ہمیں جوانی کیسے گزارنی ہے حضور سے سیکھنا ہے، ہمیں بچپن کیسے گزارنا ہے حضور سے سیکھنا ہے، شادی سے پہلے کی زندگی کیسی ہوگی ہمیں حضور سے سیکھنا ہے، شادی کے بعد کی زندگی کیسی ہونی ہے یہ ہمیں حضور سے سیکھنا ہے، اولاد سے کیسے پیار کرنا یہ حضور سے سیکھنا ہے، پڑوسی سے کیسے ہم نے حق ادا کرنے یہ حضور سے سیکھنا ہے. اور بیٹیوں خدا کی قسم بہت بڑی ذات کا نام لینے لگا ہوں جس نے صرف 25 سے 30 سال کی عمر میں پوری کائنات کو اسوہ حسنہ دے کر کے ساری عورتوں کو مکمل زندگی دے دی ہے. اسی ذات کو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ
حضرت فاطمہ زہرا کا بے شک سبحان اللہ بہت بیٹیوں کی ذمہ داری ہے وہ حضرت فاطمہ زہرا کو پڑھیں میری بیٹی یہ دوپٹے یہ پیلر یہ گھونگٹے یہ تمہارے ڈیزائن کے سوٹ یہ ڈرامے یہ 4 دن کے ہیں جب مرے گی نا تو یہ جو پہن رکھے ہیں نا تمہیں 6-6 ہزار کے یہ کاٹ کے اتار دیے جائیں گے اسی سفید لٹھے میں لپیٹا جائے گا جس میں کیڑے بھی آئیں گے سانپ بھی آئیں گے بچھو بھی آئیں گے کوئی وہاں پہ ہیلمیٹ نہیں ہوگا جی جی ہاں وہاں پہ کوئی لکشمن ریکھا نہیں کھینچی ہوگی کہ یہاں کوئی کیڑا نہیں آ سکتا یہ بال یہ کھال یہ گال یہ غوٹ یہ سارا جسم گل جائے گا کچھ نہیں بچنا اگر اسے بچانا ہے تو ڈاکٹر اقبال کی بات یاد رکھنا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں بے شک یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں یار ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے جس طرح سورج صبح میں چھوٹا ہوتا ہے دوپہر میں جوان ہوتا ہے شام بوڑھا ہو جاتا ہے اسی طرح ہماری کسی کا صبح ہے کسی کی دوپہر ہے اور کسی کی شام آ گئی ہے کسی کی زندگی کا سورج ڈھلنے لگا ہے اور کسی کی مغرب ہونے والی ہے اس لیے میری گزارش ہے اس لیے میری گزارش ہے خدا کے واسطے حضور کے ہو جاؤ نوجوانوں چہروں پہ داڑیاں سجا لو بہنوں پردے کی پابندی کرو بیٹیوں پردے کی پابندی کرو بہنوں کی ذمہ داری ہے وہ بھائیوں کے سامنے بھی ننگے سر نہ آئے غیر تو غیر ہے اپنوں کے سامنے ننگے سر نہ آئے بیٹوں کی ذمہ داری ہے وہ ہر وقت ٹوپیاں اوڑا کریں ٹوپیاں اوڑا کریں ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے ذرا تقریر کر دینا کہ لڑکیاں دوپٹہ نہیں اوڑھ رہی میں نے کہا اگر لڑکے ٹوپیاں اوڑھنا شروع کر دیں تو بیٹیاں دوپٹے اوڑھنا شروع کر دیں واہ واہ بے شک ہم نے ٹوپیاں اتار دی بیٹیوں نے دوپٹے اتار دی اس لیے ذمہ داری ہے ہم ٹوپی کو لازم کریں بیٹیاں دوپٹوں کو لازم کریں ہم دوسرے کی بیٹی کو بیٹی سمجھیں اگر چاہتے ہیں ہماری بیٹی دوسرے کے گھر سکون سے رہے تو ہم دوسرے کی بیٹی کو اپنے گھر میں سکون دیں بے شک بے شک اور بیٹیوں سے بھی گزارش ہے چلو بہو بن کے آ گئی ہو تمہیں لے ہی آئے ہیں تو تم کم سے کم ستم نہ کرو جی ہاں کئی ساس سسر رو رہے مگر میں بھی کیا کروں ایک ہنگامہ معاشر ہو تو بھولوں اس کو سینکڑوں باتوں کا رہ کے خیال آتا ہے ایک رات میں ساری اصلاح تو نہیں ہو سکتی ہے لیکن اتنا ضرور ہے کوشش یہ کریں گے ہمیں نظام مصطفیٰ فالو کرنا ہے بے شک ٹھیک ہے مقدمے ایک دوسرے کے خلاف کیسے یہ ختم کرو جی پیسہ بھی تمہارا ہے نقصان بھی تمہارا ہے پٹتے بھی تم ہو گالی بھی تم کھاتے ہو نتیجہ کچھ نہیں نتیجہ کچھ نہیں ہے ٹارگیٹ تم ہو جی تم اتنی کر دو تو اتنا لمبا کیس چھاپا جاتا تھا وہ اتنا کر دے تو چھوٹا کر کے ختم کر دیا جاتا ہے جی نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمان بے شک تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں دلوں میں جگہیں پیدا کرو معاف کرنے کا ذکر رکھو ایک دوسرے کی غلطی معاف کرو اگر کیس ہے مقدمے سمجھوتے کر لو یار یہاں راضی ہو جاؤ کسی کی ظلم کے بعد کسی نے ستم کیا ہے اسے معاف کر دو کسی نے ستایا ہے اسے معاف کر دو کسی نے حق مارا ہے معاف کر دو مر کے قبر میں آئے گا اللہ کہے گا فرشتوں حساب نہ لو اس نے بھائی کو معاف کر دیا تھا میں نے اسے معاف کر دیا واہ 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 بہت خوب حضرت واہ واہ علماء کی عزت کرو مولویوں کی عزت کرو ورنہ یاد رکھنا اگر اللہ ناراض ہو گیا تو 7 پشتوں سے علم اٹھا لے گا میں چیلنج کرتا ہوں جس کے پاس تمہارے گاؤں میں سب سے بڑا پیسے والا ہو وہ آئے سب سے بڑا دولت والا اور میں لاتا ہوں مدرسے سے ایک 7 سال کا حافظ قرآن جس کے پاس ایک ہی جوڑی کپڑے ہو میں اسے سامنے کھڑا کروں گا پوری دولت دے کر بھی نہ تم ایک بارہ اپنے سینے میں خرید نہیں سکتے ہو کیا بات ہے بے شک بے شک بارہ بڑی بات ہے ایک رکو نہیں خرید سکتے ہو اوقات کیا سب سے بڑی دولت خدا کا دین ہے جس کے پاس دین ہے اس کے پاس سب کچھ ہے دل مسجدوں سے لگاؤ میں جانتا ہوں آپ کے یہ مولانا طالب حسین صاحب نہیں ہاں یہ جامعہ نہیں میاں سے تعلیم حاصل کرنے والے بات چل رہی تھی بات آئی آپ نے 17 مسجدیں تعمیر کی ہیں مسجدوں سے دل لگانا یہ نصیب والوں کی بات ہے میں کہنے لگوں کہ میں ان کی برابری کا ہوں کہ میں نے زندگی میں 17 مسجدیں تعمیر نہیں کی تو کچھ کارنامے کرو یار 17 نہیں 7 ہی بنا جا 7 نہ 1 ہی بنا جا امام ہی کوئی کھانا کھلا جا جی جی کھانے میں بھی اتنی مصیبت ہے نماز پڑھ کے نکلے گا اور کہے گا اس کا اونٹا ہل گیا بھائی کب کے سجدے میں دیکھا میری سمجھ میں یہ نہیں آتا اس کا سجدہ کیسا تھا جو اس کی ٹانگیں دیکھ رہا تھا سمجھ میں آنے والی بات جی جی سجدہ نہ کر رہے گا بھئی ہمیں جس چیز کے بارے میں جانکاری نہیں ہم اس سے پوچھتے ہیں جس کی جانکاری
ہم دھان لگائیں تو کسان سے پوچھیں گے، انجن سنبھالیں تو میکینک سے پوچھیں گے، بلڈنگ بنائیں انجینئر بتائے گا، دوا کھانی ڈاکٹر سے پوچھیں گے، تو حضور کیسے ملیں گے؟ تو مولوی سے پوچھے گا کہ جی بے شک مقدمے میں جا گا، ایک سائن کرانے کے وکیل کو 5,000 دے دے گا، مولوی کو 100 روپے دیتا ہوا کہہ رہا ہے نا بڑی تنخواہ کر دی بھائی۔ بہت اچھی بات ہے حضرت، سوچو کتنی گھٹیا سوچ ہے ہماری یار۔ ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا میں، ایک مولانا نے دکان رکھ لی کپڑے کی، ان سے پوچھا بھائی آپ نے دکان کیوں رکھ لی؟ کہنے لگا یہ امامت لوگ کراتے ہیں، اتنا نہیں دیتے جس سے بچوں کے گزارے ہو جائے، اگر ہمارے مولانا لوگ اسی طرح بزنس پہ جانے لگے تو کل امام نہیں ملے گا تمہیں کوئی۔ بے شک بے شک، یہ ابتدا ہے، اور جب فقدان ہوگا نا تو جنازے پڑھانے والے نصیب نہیں ہوں گے۔ لہٰذا عزت کرو علماء کی، قدر کرو علماء کی، کبھی تانے مت دینا، تانے مت دینا، یاد رکھنا اللہ کبھی لے کے آزماتا ہے، کبھی دے کے آزماتا ہے، بے شک بے شک، دونوں باتیں، کبھی غریب کر کے آزماتا ہے، کبھی امیر بنا کے آزماتا ہے۔ غریب کر کے کہتا ہے دکھانا تو شکر کرے گا کہ نہیں، صبر کرے گا کہ نہیں، غریب صبر کر لے تو پاس ہو جاتا ہے، امیر کو دے کے کہتا اب دیکھو تو کیا کرے گا، اگر وہ شکر کر لے تو کامیاب ہے۔ گھمنڈ کرے، تانے دے، کسی کو چھوٹا جانے، اللہ کہتا آ قبر میں دکھاتے تجھے بھی تیری اوقات، پھر اللہ اوقات دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں اس وقت تک موت نہ دے جب تک ہمیں کلمے کی توفیق نصیب نہ ہو، اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں شجرہ رہ گیا، اور کیا بہت فرمائش ہے، افتخار بھائی کہہ رہے شجرہ بھی ہو جائے، کیا انجینئر صاحب؟ بہت فرمائش ہے، سب کی فرمائش ہے، شجرہ سننے کی۔ میں بہت سنجیدگی سے میں نے گفتگو کی اور کرتا بھی ہوں تقریر، میں نے آپ سے کہا بھی نہیں کہا آپ سبحان اللہ کہو، ایک رات بہت لمبا پڑا جائے گا، تو توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ حضور آئے، میں نے کیا کہا تھا؟ زمین پہ آئے جہاں دل بھی پتھر کے تھے، زمین بھی پتھر کی تھی، پتھر کی تھی۔ کون سا جرم تھا جو زمین پہ نہیں تھا؟ جی زنا، چوری، ڈکیتی، ماں باپ کی نافرمانی، بیٹیوں کا قتل، باپ کو سرے بازار بیچ دینا، لوگوں پہ ستم، غلاموں کو جوتیوں تلے روندنا، عورتوں کو کنیزیں بنا کے بیچنا بازاروں میں، یہ سب عام تھا۔ حضور نے اتنے ستم دیکھے تو حضور سوچنے لگے اتنے ساری بیماریاں ہیں، ایک طبیب ہے، جی ایک طبیب ہے، تو علاج دھیرے دھیرے کرے گا، بڑا وقت لگے گا، بے شک ہے کہ نہیں؟ جی مثال کے طور پہ آپ کا اپنا بیٹا جی اور بڑا قابل ترین بیٹا، گاؤں کی شان ہو، وہ فخر ہو وہ گاؤں کا، اچانک وہ باہر سے پڑھ کے آئے، پیٹ میں درد اٹھے تو ڈاکٹر آپ ہاسپٹل لے کے جائیں، ڈاکٹر کہا اس کے پیٹ میں درد ہے، پھر اچانک سینے میں درد اٹھے، پھر ساتھ میں دماغ میں درد اٹھے، تو ماں باپ اس کی تڑپ دیکھیں گے تو کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کچھ بھی کر میرے بچے کو بچا لے۔ جی ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ نہیں، پیٹ کا ڈاکٹر الگ ہے، دل کا ڈاکٹر الگ ہے، دماغ کا ڈاکٹر الگ ہے، تینوں ڈاکٹر الگ الگ ہے، 3 مرض میں 3 ڈاکٹر لگیں گے، اس لیے ایک وقت میں تینوں کا علاج نہیں ہو سکتا، پہلے دل کا علاج ہوگا، پھر دماغ کا علاج ہوگا، پھر پیٹ کا علاج ہوگا۔ یہی کنڈیشن معاشرے کی تھی، حضور دیکھ رہے تھے پہلے زنا کا علاج ہو، چوری کا علاج ہو، ڈکیتی کا علاج ہو، ظلم کا علاج ہو، زیادتی کا علاج ہو، کہتے مالک اگر ایک ایک بیماری کا علاج کیا گیا تو کتنا وقت لگے گا، کیسے بچایا جائے گا، مالک ان کو کیسے سنبھالا جائے گا؟ رب نے بلایا غار ہیرا میں اور ایک کیپسول دیا، ایک ٹانک دیا، فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، جا محبوب انہیں علم دے دے، ساری بیماریوں کا خاتمہ خود بخود ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، احمد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، حضرت علامہ مفتی عماد صاحب قبلہ، جنہیں اقرا کہا گیا تھا وہ نہیں پڑھے، جنہیں کوئی بتانے والا نہیں تھا وہ پڑھ گئے، جی پھر کہتے ہیں بس بات آ گئی، پھر میں کہہ رہا ہوں برا مت ماننا، کہہ رہے اب بہت بری حکومت ہے، کیا ہوا؟ کہہ رہا 4 بار انٹرویو میں گیا، 4 بار نکال دیا گیا۔ میں نے کہا سنو، غالباً آکسفورڈ یونیورسٹی پہ لکھا ہوا یا کسی بڑی یونیورسٹی کے دروازے پہ لکھا ہوا، کسی قوم کو اگر تباہ کرنا ہونا تو اس قوم کا تعلیمی معیار گرا دو۔ جس قوم بہت اچھی بات،
اس قوم کا تعلیمی معیار گرا دو. کیسے گرتا ہے؟ تمہارے اسکولوں میں بٹتی ہے وہ پنجیری کھچڑی جی بستے میں کتابیں کم پلیٹیں زیادہ جی اماں ابا جان چھڑانے کے لیے بھیج دیتے ہندی میڈیم جا بیٹے وہ پڑھ کے کم کھا کے زیادہ آتا اور اس میں بھی اللہ بھلا کرے اس قوم کا کئی بار شکایتیں ہوتی کسی میں زہر ہوتا کسی میں کیڑے ہوتے کسی میں نمک نہیں ہوتی جی ہے نا سب گھسیڑا پساڑ کالا بازاری چل رہی ہے اس سے زیادہ کالا بازاری کبھی ہندوستان میں نہیں آئی جتنی آج ہے برا نہ ماننا لیکن میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں تم نے 7ویں 8ویں کلاس تک کھچڑی کھائی آگے 9th میں کہہ رہے ابا ہائی اسکول کا پیپر ہے کچھ تو سوچو تو گئے اسکول ٹیچر کے پاس کیا کرنا بھائی کہتا نقل کرا دوں 5000 چاہیے جی جی آپ نے کہا بھی بڑا اچھا ٹیچر ہے 5000 میں ہائی اسکول پاس کرا رہا سننا بہت غور سے جو کہنا چاہ رہا ہوں 5000 میں تم نے ہائی اسکول پاس کیا تمہیں نقل کر کے پاس کرایا گیا تم کود گئے دیوار یعنی کسی نے سہارا دیا نالی کود گئے لیکن ٹانگوں میں طاقت نہیں آئی کودنے کی تم نے انٹر کیا بی اے کیا گریجویٹ ہو گئے اس کے بعد جب تم جا کر کے انٹرویو میں بیٹھے ہم جانتے ہیں پیسے دے کر کے تم نے مارک شیٹ میں نمبر حاصل کیے ہیں لیکن جس نے پیسے لے کر کے نمبر بڑھائے تھے اب انٹرویو میں وہ نہیں آئے گا تمہیں اس لیے انٹرویو میں تمہیں اس لیے پیسے لے کر کے پاس کرایا گیا تھا تاکہ تم انٹرویو میں کامیاب نہ ہو سکو اگر کامیاب ہوگے تو کسی اچھی کرسی پہ بیٹھو گے یاد رکھنا تمہیں پیسے دے کر کے کامیاب کرا کے اچھا نہیں کیا گیا برا کیا گیا ہے اگر کامیاب بننا ہے گھوس نہ دو رشوت نہ دو لات مار دو ٹیچروں کو محنت کر خود سے پڑھ ایگزام کر پاس کر انٹرویو میں بیٹھ کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا جو تجھ سے تیری چیز حاصل کی ہوئی کرسی چھین سے بہت اچھا حضرت بہت اچھی بات ہے جی 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 تم نے پڑھائی نہیں اس لیے تمہیں ملے گی نہیں جی پڑھائی نہیں حق بات ہے تم نے نہیں دیکھا بی جے پی کی گورنمنٹ سے زیادہ مسلم آئی ایس آئی پی ایس کبھی نہیں جی ہاں میں کھل کے کہہ رہا ہوں وجہ کیا ہے پہلے پڑھنے کا شوق نہیں تھا اب شوق جاگا ہے پڑھنے کا جو لوگ یہ کہتے ہیں مسلمان کی ہمارے تھپڑ مار گھما کے نقل کری ہوگی جی ہاں اگر ہم قابل ہیں نا تو راشٹرپتی بھی بن سکتے ہیں بے شک ہے کہ نہیں کیا نہیں بنے تم نے ہندوستان میں اپنے عہدے دیکھ لو مگر شرط ہے قابل بنو قابل مگر جب قابل ہی نہیں ہوگے تو تانا کسے دے رہے ہو بھائی اپنی قسمت کی پوچھو پڑھو آگے بڑھو جو پڑھنا نہیں جانتے وہ آگے بڑھنا نہیں